नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है मजाज साहब की आमद का, उनसे मुलाकात का, तो इंतज़ार ख़त्म कराते हैं और आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आपको भी जोड़ते हैं आपके प्रोग्राम में। आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है सुकून की तलाश में भटकता इंसान। आज के मौजू को अगर दो मिसरों में समेटना चाहें तो अल्लामा इक़बाल का ये शेर बखूबी सादिक आता है कि न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नियाज़ में। तो नाज़रीन इंसान की जो आज की ज़िंदगी है वो अफरा तफरी और आपाधापी की है। आज की ज़िंदगी में की थकन में गुम हो गया है वो लफ्ज़ जिसे हम सुकून कहते हैं। पुरतायुश ज़िंदगी है, नर्म आरामदे बिस्तर है, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती, सुकून फिर भी नहीं मिलता। सुकून की तलाश में इंसान जंगलों में निकल पड़ता है, पहाड़ों का रुख करता है, बियाबानों में जा बसता है, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। क्योंकि सुकून तो इंसान के बिल्कुल पास है, उसके करीब है, उसके अंदर है। बल्कि तलाश करने वाले को वो नज़र चाहिए जो उसे सुकून से हमकिनार कर सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में ये फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही तो दिलों का या कुलूब का सुकून उसमें मुज़मर है, पोशीदा है। तो आज हमने खुद को अल्लाह ताला से बहुत दूर कर दिया है। ऐसी बात नहीं कि अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हकीकी सुकून से महरूम हैं। तो हकीकी सुकून क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, सुकून किस एहसास का नाम है, किस कैफियत का नाम है और कैसे इसे तलाश किया जाए, यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है। तो सबसे पहले तो मजाज साहब ये जानना चाहेंगे कि सुकून किस कैफियत या एहसास का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। असल में जो आपका सवाल है सुकून किस कैफियत का नाम है, जो कुरान की आयत आपने पढ़ी है सूरह रात की 28 नंबर आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, आखिरी हिस्सा है उसका कि याद रखो अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। असल में दो चीज़ें हैं इंसान के जिस्म में। एक तो ये जिस्म जो आपको नज़र आता है, एक इसमें रूह जो आसमान से आती है। जिस्म ज़मीन से बना है तो इसकी ग़िज़ा भी ज़मीन से मिलती है हमें, गल्ला है, फल है, खाना, जो भी चीज़ें मतलब हम इस्तेमाल करते हैं वो सब। और रूह जो है वो आसमानी चीज़ है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने इंसान का पुतला बनाया फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी। तो जो चीज़ जहाँ की होगी उसकी ग़िज़ा भी वहीं से आएगी। तो रूह आसमान से आई है तो इसकी ग़िज़ा भी आसमान से ही आनी है। ये जो अल्लाह ने कहा मतलब कुलिया दे दिया कि सुकून तुम्हें किसी चीज़ में हासिल नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में हासिल हो सकता है। असल में सुकून और आराम दो चीज़ें हैं। लोग जो यहाँ की चीज़ें हैं ना, नेमत दुनियावी, उनमें सुकून तलाशते हैं। वो तो असल में आराम के लिए है। अच्छा बिस्तर हो, अच्छी कारें हो, अच्छा घर हो, मतलब जो भी लग्जरीज आप इस्तेमाल करते हो, इनमें सुकून नहीं है। सुकून जो है ना वो तो रूह के लिए होता है, दिलो दिमाग के लिए। ये जिस्म के आराम की चीज़ें हैं। दिलो दिमाग के लिए, रूह के लिए जो सुकून वाली चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। सुकून असल में देने में है, लेने में नहीं है। हम शुरू से गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं सुकून हासिल करने के। हम सोचते हैं पहला गलत रास्ता कि हम बहुत दौलत कमा लें तो हमें सुकून हो जाएगा, नहीं मिलता। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हम बहुत मशहूर हो जाएं, शोहरत कमा लें तो हमारा जो है वो हमें सुकून हो जाएगा, नहीं मिलता। इसी तरह हम मुआशरे में ताकत हासिल कर लें, ताकतवर हो जाए, उससे सुकून मिल जाए। ये सब गलत रास्ते हैं, इनसे सुकून नहीं मिल सकता। शुरू से अगर आदमी सही रास्ता इस्तेमाल करे तो आगे जाके उसे फिर गिल्ट नहीं होती। असल चीज़ गिल्ट की वजह से बेसुकून नहीं आती है कि शुरू में लोग एक्सप्लॉइटेशन करके, नंबर 2 माल बेच के, लोगों को धोखा दे के, लोगों के हक मार के ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके बाद जब आखिरी लम्हे आने शुरू होते हैं 40 के बाद, फिर बेचैनी और अंदर से बदनिज़ामी जिस्म में पैदा होती है और फिर याद आता है कि हमने ये किया है
وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے. اگر آپ کی زندگی شروع سے پاک ہوگی اور آپ کے اندر یہ ہوگا کہ میں سکون کی زندگی جیوں, آپ لوگوں کا حق بھی ادا کریں گے, اپنا آرام کھو کے اپنا مطلب ایسا ہے کہ معاشرے کو جو آپ دیں گے وہی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی. بالکل. مجاز صاحب, یہاں اپنے گفتگو کے دوران بتایا کہ انسان کا جو جسم ہے, ایک تو یہ مادی وجود ہے, دوسرا اس کے اندر جو روح کا عنصر ہے. تو یہ سکون آخر بستا کہاں ہے؟ دل میں خیال آتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کل میرے دماغ کو سکون نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ سکون کا منبع اور سرچشمہ یا مصدر, وہ جہاں رہتا ہے سکون, وہ انسان کا دل ہے. اور اگر وہ سکون دل میں پیدا ہوتا ہے, دل میں ملتا ہے, تو پھر اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں دل جو ہے نا وہ بھی ایک روحانی چیز ہے, دل و دماغ. باقی جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جسم سے وہ تو مادیت ہے, غیر مادی چیزوں میں آپ کو سکون ملے گا. جیسے لوگوں کے کام آنے, معصومیت ہے, اس میں آپ کو بہت سکون ملے گا. اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی طرف آپ کا مائل ہونا, مطلب ہر ٹائم یہ احساس کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں, اس کی چھاؤں میں ہیں, اس کی حفاظت میں ہیں, اس کی مطلب ایسا ایک احساس طاری ہو جاتا ہے سکون والے لوگوں کے لیے کہ ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ والے لوگ ہیں. اور صرف اسی میں, اور آپ یقین کریں کہ سکون جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں صرف چین سکون نہیں ملتا, سکون ملتا ہی دینے میں, بانٹنے میں ہے. اپنا آرام کھو کے اپنے جذبات دوسروں پہ لٹا کے تب سکون ملتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے آپ گیند ماریں گے نا دیوار پہ, وہ واپس آتی ہے. یہ معاشرے کا حال ہے کہ آپ جتنا بانٹیں گے اتنا آپ کو سکون ملے گا. چھیننے میں سکون نہیں ہے, دینے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. خودداری اجاگر کرنا ہے لوگوں میں, مطلب جو محروم لوگ ہیں ان میں مال بٹوانے کی بھی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینے میں بڑا سکون ہے. لوگوں کو اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ملتی. جو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں مجاز صاحب, ان کو جو سب سے پہلی چیز حقیقی خوشی ملتی ہے وہ سکون ہے. ہم لوگوں کے معاملات کی طرف بھی آئیں گے, معاشرتی رویوں کی طرف بھی آئیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سکون بندے کو رب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسے جوڑتا ہے, کس طرح انسان کے 24 گھنٹے عبادت بن جاتے ہیں, کس طرح انسان کا ہر عمل اس کے لیے سکون اور طمانینت حاصل کرنے کا ایک موجب بن جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ کسی کی یاد میں رہیں تو ایک تو اس کی یاد ہری بھری رہتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ کے ذکر میں رہیں گے, ذکر یہ تھوڑی ہے کہ آپ زبان سے, بلکہ آپ کے دل میں پہلے اللہ ہو, پھر آپ کی زبان میں اور آپ کے عمل سے بھی دکھے لوگوں کو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بظاہر دیندار دکھتے ہیں لیکن اندر ہمارے خالی ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے بہت زیادہ. وہ ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے منع کیا ہے, اور اوپر سے ہم بنیں گے کہ ہم بہت دیندار ہیں. اس سے ہی بہت زیادہ بے چینی ہوئی ہے. سورہ صف کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے کریں, مطلب ہمیں اندر سے اللہ والا بننا ہے. بظاہر بعد میں اپنا آپ ظاہر ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر کی وہ نہیں ہے مطلب منائی خدا نہ خاصا, لیکن پہلے اندر والا صاف ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ کے اندر سکون ہوگا تو وہی چیز تو آپ بانٹیں گے جو آپ کے پاس ہوگی. آپ کے پاس سکون اندر تو بے چینی ہے. آپ کیسے, کوئی بھی لڑکھڑاتا ہوا آدمی دوسروں کو نہیں سنبھال سکتا, پہلے خود جم کے کھڑا ہو تب دوسروں کو سنبھال پائے گا. تو سکون بانٹنے کے لیے اپنے اندر سکون ہونا چاہیے, اور وہ صرف اور صرف اللہ نے قرآن میں کلیہ دے دیا, الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب, کہ اللہ کی یاد میں, اللہ کو ہر ٹائم قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. ہم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں, اللہ کی طرف دیکھتے تک نہیں. مجاز صاحب, کیا یہ سکون وہی سکینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میری طرف سے رحمتیں اترتی ہیں فرشتوں کے ذریعے, ان پر میں سکون اور اطمینان اتارتا ہوں, یہ وہی کیفیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بیٹھے ہوتے تھے یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے تو رسول اللہ کے ارشادات کو سنتے رہتے تھے, آپ کی باتوں کو سنتے رہتے تھے. اور جب آپس میں 1-2 صحابہ ہوتے تھے, صحابہ اکرام ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان والے بن جاتے ہیں, کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اذکار کرتے تھے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت پر جو عرش والے ہیں ان پر وہ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, سکون نازل کرتا ہے؟ کیا فرشتوں کے ذریعے بھی یہ سکون اترتا ہے ان پر؟ بالکل, یہ تو ایک حدیث پاک سے ثابت ہے, حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, کہ جب کچھ لوگ, حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے, تو فرشتے ان کی اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. تو فرشتے تو وہ آسمانی چیز ہے نا, جیسے روح کے بارے میں بتا رہا ہوں, فرشتے بھی غیر مادی چیز ہیں, آسمانی چیز ہیں, تو وہ سکون لے کے اترتے ہیں ان دلوں پہ سکون.
آپ دیکھو کیسے صحابہ اکرام مارے مارے پھرتے تھے, کتنے بے چین تھے ایمان میں آنے سے پہلے, اور ملا کہاں سکون؟ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سکون ہے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں سکون ہے, استاد کی فرما برداری میں سکون ہے. اب ہم لوگوں کو اگر بے چین رکھیں گے, پریشان رکھیں گے, دشمنیاں پالیں گے اور لوگوں سے دوستی کی اب سکون کی امید رکھیں گے, تو بے معنی بات ہوئی. آپ جو چیز بانٹیں گے, آپ لوگوں میں دوستی بانٹیں, لازمی آپ کو دوستی ملے گی. تو ہم لوگوں سے تو دشمنی ہے, بدگمانی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دلوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, غیبت ہے, حسد ہے, جلن ہے, کینہ ہے, دوسروں کی ٹو میں رہیں گے. اصل میں 3 چیزیں ہیں جو انسان کو سکون دے سکتی ہیں, کلیہ ہے یہ. ایک تو نو کمپیریزن, مطلب موازنہ نہ ہو کسی بھی قسم کا. نو کمپٹیشن, مطلب کسی سے کوئی کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن نہ ہو کہ اس کے پاس یہ ہے تو میں کیوں نہیں, میں بھی آگے بڑھ کے دکھاؤں گا. اور نو کمپلین, آپ کو شکایت بھی نہ ہو, کسی سے کوئی شکوہ نہ ہو. کسی کی زیادتیوں کو معاف کر دینا سکون دلاتا ہے. کسی کی جو آپ کے اوپر کسی نے کوئی تشدد کیا, کسی نے کوئی آپ کا حق مار لیا, آپ اپنا حق بھول جائیں, کتنا سکون آپ کو ملے گا. جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, علم ہے, صحت ہے, مال ہے, مطلب جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ انہیں بانٹیں لوگوں میں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑھ کے ملے گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں چیزیں بانٹو گے, مطلب 10 گنا تو یہاں کنفرم ہے, دنیا میں ہی ملے گا, اور 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بانٹیں گے انہیں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ میں بڑھا کے دوں گا. تو یہاں 10 گنا کا تو کنفرم ہے, میں دیکھتا ہوں اپنے ساتھ, جو سچی بات ہے, مشاہدہ ہے میرا اپنا کہ الحمدللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بالکل 2-2-4 کی طرح صحیح ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں اپنے گھر میں, کچھ مہمان آ گئے, اب ان کے پاس صرف ایک روٹی ہے. دروازے پر سائل آیا, خادمہ سے کہا جاؤ یہ روٹی جا کر اس سائل کو دے دو. خادمہ نے وہ روٹی جا کر فقیر کو دے دی. تھوڑی دیر میں پڑوس سے ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں تھیں. وہ خادمہ کہتی ہے کہ لے کر آتی ہے, کہتی ہے کہ یہ پڑوس سے روٹیاں آئی ہیں, 3 روٹیاں ہیں. تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, اسے لوٹا دو. تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آتا ہے, وہ 7 روٹیاں لے کر آتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. اب مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو بھائی ہم مہمان ہیں اور بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کھانا آئے گا. ایک ہی روٹی تھی جو فقیر کو دے دی گئی. اب یہ جو خاتون خانہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہمارا نہیں ہے. کچھ دیر میں ایک شخص 10 روٹیاں لے کر آتا ہے. تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ ہاں یہ ہمارا حق ہے, ایک روٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 روٹیاں دیتا ہے. تو مجاز صاحب یہاں ایک بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ اللہ پر, اللہ کی رحمت پر یقین, توکل, استغنا, بھروسہ اور تقدیر پر یقین کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. تو ان چیزوں پر بھروسہ سکون کی تلاش میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے. یہ تو اصل میں اصل چیز ہی ہے یہ سکون کی. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ سارے اللہ کے ذکر میں آتی ہیں ساری چیزیں. اللہ پہ توکل ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو. اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہم جو ہیں وہ دوسروں سے چھیننے میں یقین رکھتے ہیں. شروع میں جب ہم غلط راستہ استعمال کر لیں گے تو وہ آخر تک ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے. جب ہمارا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہم ان چیزوں پہ یقین کریں گے, جن چیزوں کا آپ نے نام لیا, اللہ پہ پورا بھروسہ ہو, توکل ہو, تقدیر پہ کہ جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دوسروں سے جلنا, دوسروں سے حسد رکھنا, موازنہ کرنا, یہ سب گناہ کے کام ہیں, یہ بے سکونی پیدا کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے, ہر ایک کا ماحول الگ ہے, ہر ایک کا علم الگ ہے, ہر ایک کی جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ الگ ہیں, ہر ایک کی تقدیر الگ ہے. جب اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میں ہی دینے والا ہوں, چاہے بیٹے بیٹی ہو, رزق ہو, مال کی فراوانی ہو, صحت ہو, شفا ہو, یا دلی سکون ہو, یا عزت ہو, وہ ساری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ میں دینے والا ہوں. اب آپ اگر موازنہ کریں گے دوسروں سے اپنا کہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, تو وہ اللہ کی تقسیم پہ آپ سوال یا نشان لگاتے ہیں, اور یہ آپ کو بے سکونی پیدا کرتی ہے. آپ یاد کریں وہ واقعہ, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, شیطان سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, توبہ کی, اللہ نے نبی بنا دیا. شیطان نے الزام اللہ رب العزت پہ لگایا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب یہ جو ہے تقسیم پہ سوال یا نشان کہ اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس ایسی گاڑی, اس کے پاس ایسا گھر, اس کے پاس ایسے بچے, اس کی ایسی بیوی, اس کے پاس اتنا مال, میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ جو موازنہ ہے یہ آدمی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی سے 3 چیزیں نکل جائیں,
کمپیریزن، کمپٹیشن، کمپلین. اس کے بعد آپ کے اندر سے ریئیکشن نکل جاتا ہے. پھر کیا بات. نو ریئیکشن اگر ہوگا نا آپ کی لائف میں، آپ یقین کریں صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، مکی زندگی خاص طور سے، کہ کس طرح سے انہوں نے جھیلا ہے لوگوں کو اور اپنے ایمان کو. ایمان جو ہے وہ اسی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزرتی رہے، ان کے سائے میں، ان کی حفاظت میں، ان کے احکامات کی پابندی میں، تب سکون ملے گا. اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب ہمیں یہی میسج دیتا ہے کہ تم تلاش کرتے پھرتے رہو سکون دنیا بھر میں، نہیں ملے گا. ملے گا یہیں آ کے اللہ اس کے رسول کی. مانگیں کیسے مجاز صاحب، کس طرح اللہ سے سکون طلب کریں؟ آپ حرکت ہے آپ کی، پہلے تو دل میں یقین ہو کہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور جو ہمیں بات بتا کے گئے ہیں وہ صحیح ہے. زبان سے تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، اصل کلمہ تو دل کا ہے کہ آپ کا قلب کلمہ پڑھے. آپ کو لگنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی ہے سورہ منافقون میں 9 نمبر آیت میں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو ہم ان میں الجھ کے شروع سے ہی کہ ہم مال کمانے میں، اپنی اولاد کی پرورش میں، اس میں مطلب کہ ان کی کس طرح تربیت ہو جائے، یہ کس طرح سے جو ہے ان کو بڑھیا جاب مل جائے، ان کی بڑھیا، اس طرف جاتے ہی نہیں جس طرف ہمیں جانا چاہیے. اللہ سے اگر آپ مانگیں گے، اللہ سے آپ کا اگر تعلق ہوگا، آپ یقین کریں مانگنا بھی اس لیے ہے کہ حضور نے حکم دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ورنہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اگر اللہ سے تعلق ہے تو آپ کے دل کا اللہ کو حال نہیں پتا، آپ کی ضرورتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کی خواہشوں کا سب اسے پتا ہے. اگر آپ پرسکون انسان ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق ہے، کسی قیمت پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی ضرورت، آپ کی کوئی حاجت، ایک تو آپ کی خواہشیں کم ہو جائیں گی. جب خواہشیں کم ہوں گی تو زندگی میں ویسے ہی سکون ہوگا آپ کی. پھر بھی اگر آپ کی کوئی ہلکی پھلکی خواہش یا حاجت ہے، اسے اللہ آپ کے بنا کہے پورا کرتا ہے. آپ یقین کریں، میں خود یہ بات دیکھتا ہوں، بہت اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں دیکھتا ہوں کہ بے انتہا سکون ہے اور انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی الحمدللہ. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جی، جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہو جاتا ہوں. آگے بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا. وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا، فرشتوں کی محفلوں میں. تو اگر آپ کے دل میں اللہ ہے تو آپ اللہ کے دل میں ہیں. اس حدیث سے یہی میسج ملتا ہے. آگے کی بات پہ دیکھیں نا مجاز صاحب کہ اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں. وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. اللہ کی رحمت ہی سکون ہے. میں نے بتا دیا نا کہ سکون جو ہے وہ روحانی چیز ہے اور وہ آئے گا آسمان سے ہی. اگر آپ کا تعلق آسمان پہ ہے، آپ کے دل میں اللہ ہے تو آپ اللہ کے دل میں ہو. جتنا تعلق آپ کی کائنات میں اللہ کا ہے، آپ کی اپنی کائنات ذاتی. ایک سوال اور بہت اہم سوال ہے، اس سے پہلے کہ وقت کم ہو جائے، ہمارا محدود ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اس کی یاد ضروری ہے. اللہ کی یاد میں محو ہونے کے لیے خاموشی ضروری ہے. خاموشی پانے کے لیے تنہائی ضروری ہے. اور تنہائی ہم یہ نہیں کہتے، اسلام نے جو ہے وہ انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل زہد کا راستہ اختیار کر لے، سارے رشتے توڑ لے، لیکن پھر بھی تنہائی کے لیے، خاموشی کے لیے کس طرح انسان خود کو لایانی باتوں سے، بے مقصد کاموں سے دور کر لے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ، کہ نصیب اللہ کا لکھا ہوا ہے. سب سے مطلب ایک حساب سے اندھے ہو جائیں دوسروں کی طرف سے، کہ ان کے اندر جو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، چاہے وہ علم کی صلاحیت ہو، کیسی بھی صلاحیت ہو، کتنا بھی مال ہو، کیسی بھی چیزیں ان کے پاس ہو، ہمیں ان کی طرف سے اندھے ہو جانا ہے. ہمیں جو دیا ہے اللہ نے اس پہ ہمیں اطمینان رکھنا ہے. یا تو وہ حاصل کریں آپ جو آپ کو، مان لو آپ کی کوئی خواہش ہے، جتنی بھی خواہش ہے حاصل کر کے دکھاؤ، اور وہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کا حاصل ہے، اس پہ اطمینان حاصل کرو. اس طرح آپ کے دلوں میں سکون آئے گا، زندگی میں سکون آئے گا. ہم اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اسی لیے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں. اگر سکون چاہیے تو یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں جو میں نے بتایا، اور اس کے بعد آپ کی زندگی سے ریئیکشن ختم ہوا، آپ کی زندگی میں سکون کی لہریں چلیں گی. محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرسکون انسان ہیں. دوسروں کو محسوس ہوتا ہے، ہمارے چہروں سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے حالات سے. اپنا حق چھوڑ دینے میں سکون ہے، دوسروں کا حق دے دینے میں سکون ہے. آپ اپنے ماں باپ کو بچپن سے پریشان اور بے انتہا آپ نے ان کا سکون چھینا ہو، کیسے ہو جائے گا کہ آپ کا بڑھاپا سکون سے کٹ جائے؟ جو بہویں اپنی ساسوں کو پریشان کرتی ہیں، ان کا سکون چھینتی ہیں، ان کا بڑھاپا جو ہے وہ بہت بے چینی میں گزرتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں،
یہ وہ ایسی کھیتی ہے جو آپ بوگے ویسا کاٹو گے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ زندگیوں میں لوگوں کی سکون بانٹیں, آسانیاں بانٹیں, لوگوں کے قرض معافی ہے, لوگوں کے حالات سدھار دینا ہے, لوگوں کے لیے مطلب اپنی طرف سے جتنا بھی آپ کر سکتے ہو, جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, آپ کے اندر کوئی صلاحیت تھی جو اللہ نے آپ کو چن لیا, یہ اس کی مہربانی ہے. تو اس کی مہربانی کو لوگوں میں بانٹ دینا, یہ سکون ہے سر. بالکل مجاز صاحب, آپ ازر سے لکھی جانے والی یہ تمام باتیں, بہت شکریہ. موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کچھ اور بھی جانیں گے آپ سے اس موضوع پر, لیکن کالرز ہمارے ساتھ ہیں, سالار بھائی اور حسینہ صاحبہ, تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال ایک ہے پر اس ہی کے اندر جواب دو ہے. جیسے کہ سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی شخص کو بچھو کاٹتا ہے تو کوئی اس کے پڑوس میں رہنے والا یا گلی میں رہنے والا اسے جیسی معلوم پڑتا ہے تو وہ اس کی تکلیف بڑھا دیتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اسی کے اندر مجھے یہی سے علاج کی ایک دعا یا دوا دونوں بتا دیے جیسے بچھو کاٹتا ہے تو. اچھا, پہلا سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا سالار بھائی, وہ اس کی تکلیف کیسے بڑھا دیتا ہے؟ جیسے یہاں پہ ہمارے طرف ایک لوگوں کا بولنا ہے کہ بھائی اس کو کوئی علم آتا ہے اور وہ تکلیف بڑھاتا ہے سامنے والے کی. کیا یہ صحیح ہے, یہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سالار بھائی, تھوڑا سا انتظار. حسینہ صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا تھا, میں نے کل الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا تو اس میں 14.7 کی پتھریں نکلی تھی, پچ کی تھیلی میں پھنسا ہوا, ڈاکٹر نے بتایا. حسینہ صاحبہ ذرا بلند آواز میں ٹھہر کر اور اپنا سوال شروع سے بتائیے. میں نے کل الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا, اس میں پچ کی تھیلی میں 14.7 کی پتھری نکلی ہے, تو مجھے اس کے لیے دوا بتائیں. ہاں میں بتا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے شبستان اور نور بانو. شبستان صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. شبستان صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میری خالہ ہے, ان کو پچ کی تھیلی میں 1-2 mm کی 2-3 پتھری ہے اور ان کا جوائنٹس بہت بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا ایک سوال اور ہے کہ وہ میری بہن ہے, ان کو منتھلی پیریڈس کی دقت بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب کلاٹس وغیرہ آنے لگتے ہیں, ان کو بہت علاج کر رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں. ان کی عمر کیا ہے شبستان؟ ان کی عمر, میری بہن کی عمر 35 سال ہے اور خالہ کی 45 سال ہوگی. ان کے بچے ہیں؟ جی بچے ہیں, 2 بچے ہیں بہن کے. جی ٹھیک ہے. نور بانو صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا, میری امی جان ہے, ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, ان کو مطلب ہمیشہ ہی بخار رہتا ہے, سردی لگتی ہے, بخار چڑھتی ہے اور ان کو انفیکشن بتایا ہے ڈاکٹر نے. ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب آخری سوال سے بات چیت شروع کر رہے ہیں آگے. کیا بخار ہے؟ بخار, دائمی بخار رہتا ہے, انفیکشنز رہتے ہیں انہیں. ہاں 5 منقع صبح شام انہیں لینی چاہیے, اور بخار کی کوئی ٹیبلٹ ڈاکٹر سے لکھوائیں, 7 منقل ہیں تو اندر سے بخار ختم ہو جائے گا نکل کے انشاءاللہ. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار کم سے کم یہ پڑھیں, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ یہ پڑھیں, آگے بخار نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی 35 سال عمر ہے ان کی, شبستان کی بہن کی, جیسے انہوں نے بتایا کہ بے قاعدگی بلکہ زیادتی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے انہیں 30 گرام یعنی آدھی چھٹانک میٹھی کشمش کھانی چاہیے ناشتے میں, لیکن وہ میٹھی ہونی چاہیے, کشمش کھٹی ہوگی تو نقصان کرے گی. گندھاری کشمش آتی ہے ایک, وہ بازار سے مل جائے گی, کندھاری کہلاتی ہے کندھاری کشمش, وہ 30 گرام میٹھی کشمش بہت بڑھیا والی ہوتی ہے. وہ یہ 20-21 دن کھا لیں ان کی جو بہن ہے, وہ انشاءاللہ ان کے پیریڈ ٹھیک ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں, انشاءاللہ پیریڈ کی دقت ختم ہو جائے گی. جی یرقان بھی ہے ایک مسئلہ, یہ ہے دوسرے گال بلیڈر میں انہوں نے اسٹونز بتائے ہیں, ابھی چھوٹے ہیں وہ. جی اصل میں اس کے لیے پیریڈ ٹھیک کرانے کے لیے قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی 4 نمبر آیت, اس کا ورد رکھا کریں تمام لیڈیز, تو انشاءاللہ پیریڈ کی دقتیں سب کی ختم ہو جائیں گی. اب آپ نے پوچھا ہے یرقان کا, یرقان کے لیے 3 منقع صبح دوپہر شام کھائیں, اور 1 کپ لوکی کا رس نکال لیں. میں چھلکوں کے لوکی کو کدوکس میں گھس کے اور نچوڑ کے 1 کپ ہو جائے وہ پی لیا کریں صبح کو اٹھتے ہی. اور یرقان کے لیے 15 پتی پودینہ اور 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں ابال کے دن میں کسی بھی ٹائم پی لیں, اور لہسن پسوا کے رکھ لیں, کیونکہ جگر کی کوئی بیماری اگر آ جاتی ہے جلدی سے جاتی نہیں,
तो लसूड़े आती है, एक फूल टाइप होते हैं सूखे बीज, वो 10-20 रुपए मंगा के घर में पीस लें और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए यरकान खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। गाल ब्लैडर की पथरी के लिए जो 2 सवाल आए हैं, उनमें गुलहड़ के फूल एक आते हैं, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएंगे, उन्हें भी घर पे ला के पिसवा लें और रात को सोते हुए 1 चम्मच खाएं उन्हें, दूध से या सादे पानी से। लेकिन उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, बल्कि सादे पानी से खाएं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम में पथरी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 1 चम्मच अंगूरी सिरका सुबह शाम पिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और कम से कम 1000 बार दिन में या वहाँ पढ़ें किसी भी टाइम, इंशाल्लाह गाल ब्लैडर की पथरी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। निगार साहबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी निगार साहबा फरमाइए। जी बाजी, मेरा ये सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का है, एक 15 साल का है। जी। तो नहीं तो उनका काम में दिल लगता है बिल्कुल, और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है 2 साल पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी। और मैं इंतहाई परेशान हूँ, कोई भी मेरा कारोबार का कोई ऐसा माकूल जरिया नहीं है जिससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूँ। बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे निगार साहबा, थोड़ा सा इंतजार बहन। अनवरी साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अनवरी साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है अनवरी साहबा जी, अगर फोन लाइन पर मौजूद हैं तो बताइए सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि मतलब मौलाना साहब ने बताया था जो, हेलो हाँ हाँ बात जारी रखिए। हेलो, मेरा ये सवाल है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए अनवरी साहबा। हाँ हाँ हाँ, मौलाना साहब ने क्या बताया था? ये बताया था जैसे काले निशान हो जाता है ना, वो है डार्क सर्कल, तो उसके लिए बताया था कोलगेट और मतलब खाने का सोडा और कोई चीज और बताई थी। ठीक ये पूछना मुझे तीसरी चीज कौन सी है? ठीक है, मजा साहब मैंने कोलगेट सफेद रंग का पेस्ट, कोई सा भी कोलगेट नहीं, कोई सा भी पेस्ट हो सफेद वाला, और वो 1/4 चम्मच, सब नाज़रीन नोट कर लें, चेहरे पे जो बाल आते हैं जिस्म पे कहीं भी उस वहाँ लगाएं और ये पेस्ट बना के उसे उतार दें। 1/4 चम्मच सफ़ेद पेस्ट, उसके ऊपर चुटकी भर नमक, उसके ऊपर 1 चम्मच चीनी पीस के डालें और आधा नींबू निचोड़ के उसे पेस्ट बना लें, और वो हफ्ते में सिर्फ 1 बार, महीने में 4 बार लगाना है फेस पे। इंशाल्लाह तमाम बाल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे भी नहीं दोबारा। जी। 15 से 18 साल उम्र है बच्चों की, 2 बच्चे हैं। हाँ, उन पे इन्हें दम करना चाहिए जब वो सोते हुए हों। सिराने खड़े होके 21 बार या शहीद का दम करें, और पायतियों खड़े होके 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे और 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के पैरों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें बच्चों के। 4-5 दिन में इंशाल्लाह चेंजिंग आ जाएगी और उनका कहना सुनने लगेंगे। किसी भी दिन मगरिब के बाद या वदूद 1000 बार पढ़ के चीनी दम करके रख लें और उन्हें बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं, और ज़्यादा ये गुस्सा ना करा करें, ज़्यादा टोका ना करें बच्चों को। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करें 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। घर के हालात बहुत दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह, माशी हालात। इंशाल्लाह। सलमान भाई सवाल बताइए। सलमान भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए और सवाल बताइए। जी सलमान भाई फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो ऐसा है जी, अपना नमाज, हाँ जी, नमाज पढ़ते वक्त ना अगर हम अपना रमज़ू के बाद कोई सूरत पढ़ रहे हैं, अगर हम उसमें कोई भूल जाएं दोबारा से उसको दोहराएं, तो सजदा सहू करने की जरूरत तो नहीं? ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शाइस्ता साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हमारा बेटा है कि नहीं 8 साल का है अभी, लेकिन 2 साल से उसको कि नहीं उसकी एड़िया पर फट रही है, इतनी गजब की कि एकदम खून आ रहा है उसमें, चल भी नहीं पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है बाजी। एड़ियां क्यों फट रही हैं वजह से? वो इस मौसम में होता है बाज़ बच्चों को। इन्हें चाहिए कि कूट मिट्टी एक चीज़ आती है, कस्ते शीरी कहलाती है, वो पिसवा के रख लें और दिन में 2 या 3 बार उसे 1 चुटकी दें, और उसे सुबह को सूती जुराबे पहना दिया करें, पैर साफ करके उसके धो के तौलिया साफ किए, नारियल का तेल मला इसके पैरों पे और सूती जुराबे पहना दिए। फिर सारा दिन वो जुराबे ना उतारें, 15 दिन ये कर लें, रात को सोते हुए उतारें, फिर नारियल का तेल मल दें उसकी एड़ियों पे और सुबह को फिर पहना दें इसी तरह से।
15 दिन में उसकी एड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कस्तेशीरी मुस्तकिल देती रहे, एक चुटकी दिन में 3 बार, और उस पर दम करें, उसके माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीद का, इंशाल्लाह ठीक रहेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। सुलेमान भाई का सवाल, जैसे आपने सुना कि सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ रहे हैं, कुछ कमी बेशी रह गई, नहीं भूल नहीं, चूक हो उसमें गई। सजदा सहू नहीं है, बल्कि उन्हें याद आ गया कि मैंने थोड़ा सा, मेरे याद नहीं आ रही कोई आयत उस सूरत की, तो दोबारा दोहरा दें, कोई हरज नहीं है। ठीक। मोहम्मद शहनशाह जी भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए और सवाल बताइए। सवाल वाला ये है बहन मैम जी कि हमारी बहन है ना, तो उनके पेट में गांठ है। हाँ जी, वो हमारी जो बहन है, सिस्टर है, तो उनकी सिस्टर के गांठ में, पेट में गांठ है, उस पेट में उनमें तकलीफ रहती है गांठ की वजह से। ये बच्चेदानी में है, अब ये किस बताएं जगह कि है? पेट में किस जगह पर है? आंतों में है, ठीक बच्चेदानी में? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, हम अपनी बहन से बात करा रहे हैं आपको। जी बेहतर बहुत हो। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, कैफियत बताइए। गांठ किस जगह पर है? बच्चेदानी में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमील भाई सवाल बताएं। जमीला साहिबा सवाल बताइए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी के पैर में वो गठिया बात हो गया है। क्या हो गया है? गठिया नज़र बात। साहब? गठिया, गठिया बात। ठीक है। मैं बताता हूँ। क्या चीज है ये? एक तो गठिया होता है, ये कुछ और भी है? नहीं, गठिया बाई कहलाती है, वो असल में बाई कहते हैं बादी को। अच्छा, तो वो गठिया बाई के लिए उन्हें ये चाहिए कि कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें बराबर मिकदार में, और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और 3 इंजीर निहार मुँह खाया करें। अगर दांत वगैरह उनके खराब हों तो रात में भिगो दें, सुबह खा लिया करें। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला उनकी गठिया जानी शुरू हो जाएगी। और नमाजों की पाबंदी रखें उसमें। ये बादी क्या चीज हुई मजा? गैस, गठिया की वजह जी से? जी जी, गठिया गैस की वजह से वो हड्डियों में घर कर जाती है, वो बाय कहलाती है। उसकी वजह से जोड़ों में वरम भी आने लगता है। इंजीर जब ये खाएंगी तो वो वरम उतरना शुरू होगा, इन्हें बहुत सुकून हो जाएगा दर्द को। हल्दी पिया करें दूध में, उससे भी बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुजाज साहब। शहनशाह साहब ने जैसे बताया कि उनकी अहलिया की बहन को बच्चेदानी में, हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो 3 इंजीर निहार मुँह खाया करें वो, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें, और आधा चम्मच ये सफूफ और आधा चम्मच शहद, इन्हें आपस में मिला के दिन में 3 बार चाटे खाने के बाद, और 3 काजू रोज खाएं, सादे काजू सफ़ेद वाले, और फिटकरी के पानी से इस्तिंजा करें, क्योंकि उसकी वजह से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और पानी रिसने लगता है। तो इंशाल्लाह फिटकरी के पानी से इस्तिंजा करेंगी हर बार पेशाब के बाद, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इनकी। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और आयत करीमा 40 बार, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 1 तस्बीह कि अल्लाह मेरी ऑपरेशन से हिफाजत, और ऐसे आप ठीक कर दिए। जी अफसाना साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? जी बच्चेदानी मारा सोली मेरी एक बात फिर करता मैं फोन दर्द सा महसूस देवा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। मुस्कान बहन आप बताइए, आपका सवाल क्या है? पथरी है थी मेरे, पता नहीं निकली नहीं, वो उसकी दवाई भी पी थी, वहाँ भी दुकान की महसूस है। ठीक है अफसाना साहब, आपके दोनों सवाल नोट कर लिए। मुस्कान से बात करते हैं। जी मुस्कान बताइए। मुस्कान फोन लाइन पर मौजूद हैं? राब्ता नहीं रहा। अफसाना साहबा को भी वही मसला है। एक हाँ, उन्हें पथरी भी थी ना पहले, तो इन्हें 1 चम्मच तो शहद पीना चाहिए गर्म पानी में सुबह शाम, और फिर वो उसी तरह से इलाज है। 3 इंजीर निहार मुँह और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रखें। आधा चम्मच वो सफूफ, आधा चम्मच शहद में मिला के दिन में 3 बार खाने के बाद चाटें, और 3 इंजीर निहार मुँह, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और बाकी चलते फिरते या वहाब पढ़ें, या वहाब। इंशाल्लाह गुर्दे में पथरी दोबारा नहीं बनेगी। नमाजों की अपनी पाबंदी रखें, 5 नमाजों की। सरवर भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबक्तवा जी, मुझे 2 सवाल है। जी बताइए। मेरे एक हाथ की खाल निकलती है बेपना, मतलब 12 महीने। हथेली की या पूरे हाथ? हथेली की या पूरे? हथेली हथेली की। ठीक। और ख्वाब में गोश्त दिखता है। कच्चा पका हुआ?
कच्चा, ठीक है। सायरा बहन सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोग जज़ाए खैर दे। मौलाना साहब का, अब्दुल तारिक साहब का बहुत इंतजार रहता है, आज बड़े दिनों में आए मौलाना साहब। मेरे को आपसे ख्वाब में देखा और आज ही सुबह अल्लाह ताला ने आपसे मिला दिया। देख लो कि अक्सर सवाल है, पहला सवाल तो मेरा ये, अभी मौलाना साहब ने अभी जो बताई है बालों की दी, तीन सामान तो मैंने लिख लिया मगर उसकी मिकदार है ना वो नहीं लिख पाई हूँ, माफ करना, जरा दोबारा से बता दीजिए। सायरा साहब सवाल आप बहुत मोटी है, पहले इतनी पतली आवाज से तो सलाम भी नहीं पढ़ पाती, मेरा तो इतना दिल दुखता है, सलाम पढ़ने का दिल करता है। सायरा बहन आपने रवानी में न जाने क्या क्या बातें, ये बताइए पहला सवाल आपका क्या था, बालों से मुतालिक था? हाँ, वो चेहरे पे बाल लगाने के लिए बताया था ना, कोलगेट बताई थी, नमक और चीनी। हाँ ठीक है, दूसरा आपने दूसरी बात क्या कही? उसका मिकदार बता दीजिए, कितना कितना कोलगेट लेना है, कितनी चीनी, नमक। और भी कोई बात थी? जी नहीं, अल्लाह आप लोग जज़ाए खैर दे और बहुत खुश रखे आप लोग। आमीन आमीन, अल्लाह ताला यही मामला आपके साथ भी और तमाम नाज़रीन के साथ रखे। जी मजाज साहब। कॉलगेट का तो मैंने बताया, चौथाई चम्मच कॉलगेट हो सफ़ेद रंग का, कॉलगेट से मुराद ये कोई भी टूथपेस्ट हो सफ़ेद हो, लाल वाला ना हो, एक उसमें चुटकी भर नमक और 1 चम्मच चीनी पीस के डालें उस पर, और फिर आधा नींबू निचोड़ के उसका पेस्ट बना लें और वो चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ लगाएं आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद उतार दें, सिर्फ हफ्ते में 1 बार। इंशाल्लाह ना निशान रहेंगे और ना किसी किस्म के कोई बाल रहेंगे। और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस वैसे ही पी लिया करें, क्योंकि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा, 5 नमाजों की पाबंदी, इंशाल्लाह चेहरे पे बाल नहीं रहेंगे। जी, हथेली की खाल अगर निकलती हो तो उसके लिए? हाँ, उसके लिए कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं। और साबुन घर का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, नीम का साबुन इस्तेमाल करें अगर ज़रूरी हो, वरना ये क्या आती है मिट्टी जो आती है मुल्तानी वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। और नारियल का तेल मलें सुबह शाम हाथ पे, और एक दिन में 1 या 2 बार खीरा मला करें, खीरा काट के हाथ में मलें, हथेली इंशाल्लाह 15 दिन में ठीक हो जाएगी। साबुन से बचाना है हाथ को बस। ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना कैसा है मजाज साहब? वो ठीक है, ख्वाब कुछ सदका कर दें, मतलब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सदका करेंगे ठीक रहेगा इंशाल्लाह। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज पढ़ते रहें और चलते फिरते कुल अल्लाहु अहद, कुल अल्लाहु अहद, इससे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। फिर अगर किसी भी ख्वाब का कोई मामला ऐसा हो और अगर कोई उल्टा सीधा इस तरह का ख्वाब देखें तो बाईं तरफ थू थू कर दिया करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है। थोड़ा सा सदका करेंगे, आगे इंशाल्लाह इस तरह के ख्वाब भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। रफीक भाई सवाल बताइए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। हाँ, कर्नाटक चित्रदुर्गा से बात कर रहे हैं। इस्तकबाल है आपका, खैर मकदम फरमाइए, क्या सवाल है? हाँ, हमारा सवाल ये था, थोड़ा कमाई कम हो गई है, इंसान गया थोड़ा, इसके बारे में वजीफा कुछ हजरत साहब बताए। मजा साहब इनका सवाल पहुंचा आप तक? नहीं, मैं समझा नहीं। रफीक भाई जरा सवाल दोहरा दीजिए। दोहराना है, वो थोड़ा काम नहीं चल रहा है। काम ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इंतजार, एक कॉलर और है। सलीम भाई सवाल बताइए। ये मेरे पैरों में सूजन है। अच्छा, पैरों में सूजन, जी सूजन के लिए क्या? सूजन के लिए 3 इंजीर निहारमू, अगर शुगर हो तो रात को भिगो दें और सुबह पानी फेंक दें और खा लें। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें और आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद लें। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार और या वहाब 1000 बार पढ़ें, सारी सूजन उतर जाएगी। गुर्दों में दर्द अगर होता हो उसकी वजह से पैरों में सूजन आती है कि दिल में, गुर्दों में या फेफड़ों में कोई कमी हो या गले में टॉन्सिल हो, तो उसके लिए फिर वो शहद पिया करें गर्म पानी में, 1 चम्मच शहद सुबह शाम, और ये तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी रखें, सूजन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। काम में रुकावट है या रोजगार में कमी है, उसके लिए क्या? हाँ, उसके लिए एक तो नमाजों की पाबंदी 5 वक्त, और या ज़ल जलाल वल इकराम 300 बार, या वली या वाली या नसीर 300 बार, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक दुआ आती है हदीसों में, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बि हलालिका न हरामिका वअगनिनी बि फज़लिका अम्मन सिवाक। ये 21 बार सुबह शाम पढ़ें, तमाम नाज़रीन कारोबार की तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी। और अगर बहनें हुआ करें, इनके जो भी कारोबार में दिक्कतें करते हैं, अपनी बहनों की दावतें किया करें। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये बात भी बताई थी, तो उनके ऊपर फिर माल की फरावानी हो गई थी, बहुत उनका काम जो है वो सेट हो गया था। तो ये भी करके देखें, इस सुन्नत की नियत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई चीज़ है कि अपनी बहनों को बुलाया करें, बीच बीच में उनकी दिहानियों की दावतें किया करें, इंशाल्लाह बरकत शुरू हो जाएगी घर। इंशाल्लाह। एक कॉलर और है, बहन अपना नाम बताइए।
ثقافت بھائی یا جو بھی آپ کا نام ہے، اپنا نام بھی بتائیے اور اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ بھائی میری ایک بیٹی ہے، ہاں، ابھی میں نے 2 سال پہلے شادی کری ہے۔ ہاں، اب وہ اپنے ہی سسرال میں اتنی پریشان رکھتے ہیں اسے، بہت زیادہ۔ کس طرح پریشان کرتے ہیں بھائی؟ یہی پریشانی ہے، نہ کوئی خرچہ دینا اور بچی کو تائنے ماننا دنیا بھر کے، نہ کوئی تیرے اولاد نہیں ہوتی ہے، دوائیاں وغیرہ نہیں دلاتے۔ آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، تہجد میں اپنی بچی کے لیے دعا کیجئے۔ باقی مجاز صاحب کچھ بتائیں گے طریقہ؟ انشاءاللہ اولاد سے بھی محرومی ہے یہاں، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے مجاز صاحب۔ اصل میں اولاد سے محروم کی تو پوری بات اس بچی سے ہی کرنی پڑے گی نا، پیریڈ میں ڈسٹربنس ہے، اس کے ہسبینڈ میں کوئی کمی نہ ہو، یہ تو بہت بڑا، اس کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ یہ کرے کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد پڑھے، عمل بنا لے سے 40 دن کا، جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن چھٹی کے ہیں، باقی کوئی چھٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد صرف ایک دعا کرے کہ اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ یہ تو ہو گئی اولاد کے لیے۔ اور ایک اب کے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد سویا کے بیج منگا لیں 5 روپے کے، اور 1-2 چٹکی بیج وہ صبح کو نہار منہ دودھ سے کھانے ہیں، پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد شروع کے 3 دن، پہلے دوسرے تیسرے دن، اور شہد اور دودھ پیا کرے رات کو۔ اگر اس کے مطلب بچے کے جو انڈے ہوتے ہیں عورتوں میں بنتے ہیں وہ اگر نہیں بنتے ہوں گے تو وہ بن جائیں گے انشاءاللہ شہد اور دودھ پینے سے۔ 3 انجیر نہار منہ کھائے، 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم کھائے، اور تیز گرم پانی پیے۔ اندر کوئی ورم ہوگا نلوں پہ یا کہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتر جائے گا اور بچے کا حساب بن جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ان کے بچے کے لیے۔ اس کے بعد رہ گیا معاملہ ان کے اوپر زیادتیوں کا۔ ایک تو میاں بیوی میں محبت کی دعا ہے قرآن میں، وہ سورہ روم ہے 30 نمبر آیت، 3 نمبر سورت، اس کی 21 نمبر آیت کا بیج رکھا کریں اور اس کا پانی دم کر کے اپنے ہسبینڈ کو پلایا کریں۔ اگر میاں سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ان کی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور باقی ربی انی مغلوب فانتصر عشاء کے بعد 360 بار پڑھنا شروع کریں، اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، لوگوں کے دل بدل دے گا اللہ پاک۔ مجاز صاحب ایک چھوٹی سی بات اور، ہمارے پاس تقریباً 1 یا 1.5 منٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، تقریباً 86 سال۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، بڑھاپے میں، جبکہ بیوی بھی بانجھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ یہاں صرف 2 سال میں ہی ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی ان لوگوں پر کہ وہ تانے دے دے کر بچی کا جگر چھلنی کیے ہوئے؟ کیا یہ ان کے اپنے بس میں ہے؟ وہ خود اگر ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ کیا کریں گی؟ تب انہیں دکھ نہیں ہوگا؟ یہی تو معاملہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بہویں ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے ایک آیت میں، کسی کو بیٹی دوں، کسی کو بیٹے دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو بانجھ رکھوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ بچیوں پہ الزام لگانا، چاہے وہ بانجھ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ پہ الزام لگانا ہے، وہ انگلی اللہ پہ اٹھانا ہے۔ بچیں گے نہیں ایسے لوگ، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ تو معصوم بچی ہیں، دوسروں کے گھر سے آئی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، ماں باپ بھی کمزور ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ طلاق نہ دے دیں، گھر نہ بٹھا دیں، تو اس لیے وہ سارا کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن ان کی آہا اللہ تک پہنچتی ہے۔ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ مظلوم کی آہا سے بچو، وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس سے سمجھیں معاملے کو، اس کا علاج کرائیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بچے میں کمی ہو، اس کا علاج کرائیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی کے ملاپ سے ہی تو بچے کے اللہ نے کیٹانو دونوں جسموں میں رکھے ہیں۔ بالکل، اور انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ انسان تب تک اکڑتا ہے جب تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اور جب پکڑ آتی ہے پھر وہ پکڑ بڑی اگر یہاں اکڑ ہم نہیں نکالیں گے، آپ یقین کریں اللہ ہماری اکڑ وہاں نکالے گا اپنے حساب سے، اس لیے یہیں اکڑ نکال کے جائیں۔ بالکل مجاز صاحب، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے حوالے سے۔ فی الحال آج کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ بریک کے اس پار صحت و تندرستی سے متعلق کچھ باتیں، اور اس کے بعد زی سلام پر آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 اہم خبریں۔ تو زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے اگلی ملاقات تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔